نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. صدر محترم، جمعیت کے ذمہ داران اور میرے دوستوں، جمعیت کے سرداروں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک کے موجودہ حالات سے آپ بخوبی طور پہ واقف ہیں. دھیرے دھیرے ہی صحیح ملک، معاشرہ، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کس طرف جا رہے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھدار ہیں. نئے نئے قوانین، چاہے ضبیہ بندی کا ہو، CAA-NRC کا ہو، یا ابھی جو موجودہ دور میں چل رہا ہے حجاب کا، ظلم بتدریج بڑھ رہا ہے. اس میں پریشان یا ہراساں ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. قدرت کا اصول ہے، جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کا خصوصی کرم ہے ہم پہ اور آپ پہ کہ اللہ نے اس ماحول میں ہم کو زندہ رکھا ہے تاکہ اس ظلم کے ساتھ صحیح معنوں میں انصاف کر کے اس ملک میں انصاف قائم کر سکے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مجھ سے پہلے مقررین نے یہ لوگ جید عالم ہیں، میری اردو اتنی فصیح نہیں ہے، نہ ہی مجھے دین کا اتنا نالج ہے، پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ رہ کے میں تھوڑا تھوڑا مسلمان بنا ہوں. یہ تو حقیقتاً یہی ہے. میں جس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں وکالت کا، اس کے بارے میں تو آپ نے سب سن رکھا ہوگا کہ جب پیدا ہوا وکیل تو بس آگے تو سب جانتے ہیں. لیکن یقیناً جب سے میں اللہ والوں کے ساتھ جڑا ہوں، میری وکالت نہیں رہی، بلکہ وہ ساری وکالت عبادت میں تبدیل ہو چکی. جس دور سے ہم گزرتے ہیں، جمعیت گزرتی ہے، زیادہ تو میں آپ کو گائیڈنس نہیں کروں گا، کچھ میرے تجربات بتاؤں گا اور میرا جو فریضہ ہے ایک مسلمان ہونے کا اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے میں نے 10 سال پہلے جمعیت جوائن کری تھی، جب سے لے کے آج تک میں نے ایک بھی کیس ہارا نہیں ہوں. اس کی وجہ میری محنت، میری قابلیت، میرا تجربہ قطعی نہیں ہے. یہ سب رب العزت پاک پروردگار کا کرم ہے. اور کچھ بیسک چیزیں میں اسلام کی فالو کرتا ہوں اور یہ پاتا ہوں کہ اللہ کی مدد آج بھی اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. جو بیسک پرنسپل ہے میرا، جو یہ دھندے میں، یہ بے قصوروں کی لڑائی لڑنے میں جو جمعیت نے مجھے دیا اور جو تجربہ مجھے آیا، تلخ تجربہ، اس سے میرا ایمان اور مضبوط ہوا اور مستحکم ہوا. اور ایک پرنسپل کو لے کے میں چلا. بات تھوڑی گہری ہے، سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں میرے یہاں آنا کامیاب ہو جائے گا. تعداد اور وسائل کبھی بھی حق کے ساتھ نہیں رہے. تعداد اور وسائل کبھی بھی حق کے ساتھ نہیں رہے، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کامیابی ہمیشہ حق کی ہی ہوئی ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو حق کے لیے جھونک دو گے تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی. اب یہ جو جتنے بھی کامیابیاں ہیں یہ صرف اللہ کی مدد سے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کا ایک واقعہ ہے جو مجھے
जमीयत के ही मुफ्ती साहब ने बताए थे और उस पर अमल पैरा होने की मैंने कोशिश किया। वो वाक़या ये है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी मार्के में जाना चाह रहे थे, सामने मोमिन बैठे हुए थे, तो उसमें से एक शख्स को उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोला कि भाई साहब फला महाज पे जाना है, क्या आप तैयार हो? तो मोमिन का जवाब था कि अमीरुल मोमिनीन, मैं सिर्फ नहीं बल्कि हम आपके तरकश के तीर हैं, चाहे किस दिशा में भी आप हमको चला सकते हो। तो ऐसा मैं एक बड़ा वकील नहीं हूं, मैं जमीयत के सदर का, जमीयत का के तरकश का एक तीर हूं जो सिर्फ कामयाबी जानता हूं। और दो ही रास्ते हैं, एक तो फातेह होऊंगा या फिर शहीद, हारने का सवाल ही नहीं। तकालीफात बहुत है, टेंशन है, परेशानियां हैं, लेकिन हक के आगे कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला बहुत ताकत दे देता है। आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने के लिए मैं खड़ा हूँ, लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं करूंगा, वक्त भी नहीं है आपको बड़े बड़े लोगों को सुनना है, कि मौजूदा हालात जो भी आ रहे हैं, हो रहा है, जुल्म बढ़ रहा है, सारी परेशानियां आ रही हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं इनफिरादी तौर पर अपन लोग और इज्तिमाई तौर पर जिम्मेदार हैं। तो दो चीज़ें भले ही अलग लगे, इंडिविजुअल और एज ए कलेक्टिव सोसाइटी। अल्लामा इकबाल का बहुत अच्छा शेर है, फितरत अफराद से इग़मास भी कर लेती है, कभी करती नहीं उम्मत के गुनाहों को माफ। तो कलेक्टिव गुनाह जो हो रहा है कि मैं हूं, मेरी फैमिली है, मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूं, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे कौम और मिल्लत से कोई लेना देना नहीं है, मैं सेफ हूं, काफी है। ये सबसे खतरनाक चीज है। अगर सिर्फ 2-3 दिन भी आप लोग मेरे साथ कोई अगर रह लो तो आपको अंदाजा होगा कि उम्मत किस परेशानी में गुजर रही है। गए साल मई का आंकड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में 9,552 बच्चे जेलों में बंद हैं, सख्त तरीन इल्जामात में। क्या आपने कभी सोचा है कि उनके घर कैसे चलते हैं? 10 साल, 12 साल, 15 साल का वक्फा जेल में लग जाता है। क्या अभी सोचना है कभी आपने कि उसकी बीवी उसके शौहर के जिंदा रहते हुए भी बेवा की जिंदगी गुजारने पे मजबूर? क्या आपने कभी सोचा है अपने बच्चों को नए कपड़े लाने से पहले कि मेरे भाई के बच्चे भी हैं जो आज कपड़ों से महरूम हैं? कभी आपने सोचा है कि उनके चूल्हे भी कभी सिलकते हैं? अगर इस चीज का एहसास आपको नहीं है तो क्या आप उम्मत मोहम्मदिया का हिस्सा हो? प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सारी उम्मत एक जिस्म के मानिंद है, और उनका दर्द अगर मुझे और आपको नहीं समझता है तो क्या आप उसका हिस्सा है? तो मेरे भाई, सिर्फ एक बात कहने का है मुझे आपसे ये कि ये अगर चीज को, इस दर्दमंदी को अगर आप जान लोगे तो बहुत से मसाइल आपके दूर हो सकते हैं। आपकी गीरत, आपकी गैरत, आपका ईमान, आपकी ताकत, आपकी दौलत, आपकी सेहत, आपकी तालीम, आपका इल्म, हर चीज का आपको अल्लाह के पास जवाब देना है। कल आखिरत में पकड़ होगी कि ये चीज आपको मालूम थी, लेकिन आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में से उसको बचाने के लिए, उसको वो करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो चलिए ये पैगाम आज तक मैं पहुंचा देता हूं कि इन बेकसूरों की जो तर्ज जिंदगी गुजर रही है उस पर आप गौर फरमाएंगे, और जमीयत ने बीड़ा जो उठाई है बेकसूरों की जंग लड़ने का, उसमें आप अपना पूरा ताउन करेंगे इंशाअल्लाह, शिद्दत से करेंगे भाई। और जो भी चीज अमल करने की होती है, जब बात इंडिविजुअल की होती है, इनफरादी होती है तो इनफरादियत की तक ठीक है, लेकिन जब चीज इज्तिमाइयत की होती है तो उस चीज को इज्तिमाइयत से ही फेस करना होता है।
حرف ایک ہوتا ہے، دو حرف مل کے لفظ بنتا ہے، جو کہ ایمان کا جز ہے، اجتماعیت. اس سے اپن دور ہوتے جا رہے ہیں. سیلف سینٹرک، خود سے حد تک کانسنٹریٹ زندگی گزار رہے ہیں کہ میں خوش ہوں کافی ہے. میرے پاس ایک کار ہے تو میں دوسری کار کی سوچوں گا، میری فیملی کے لیے زیورات سوچوں گا، میرے بچوں کی اچھی تعلیم سوچوں گا. لیکن آپ نے اگر یہ عہد کر لے کہ میرا پڑوسی یا میرا غریب رشتہ دار جو ہے اس کی تعلیم کا میں اگر ذمہ لے لوں، زیادہ بڑی بات نہیں، ایک دو بچے کا آپ کفالت کر سکتے ہو. زیادہ بڑی بات نہیں ہے، ایک دو بے قصور بچوں کا کیسز آپ لڑ سکتے ہو. زیادہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ دین کے روشنی میں زندگی گزار سکتے ہو. یہ سارے چیزوں کا اگر کوئی جز ہے، ایک سینٹنس میں اگر بولا جائے، آپ اگر سچے مسلمان ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ حق کی راہ پہ چلیں گے، سوائے اللہ سے کسی سے ڈرنا ہی نہیں ہے. جو بھی حالات بن رہے ہیں، ابھی ماحول تو ایسا ہو گیا کہ کھل کے بولنے پہ بھی پابندی آ جائے، واٹس ایپ کے چیٹ پہ بھی پابندی آ جا رہی ہے، اظہار خیال پہ بھی پابندی آ جا رہی ہے. تو کسی دن کبھی ٹریننگ کیمپ پہ بولیں گے، لیکن یہ نہ موقع ہے اور نہ سٹیج ہے. لیکن آپ سے اتنی پرخلوص اپیل ہے کہ کوشش کریں کہ سچے ایمان والے بن جائیں. کیوں تو اپنے جو اکابرین تھے وہ بہت کم تعداد میں تھے. جیسا میں نے پہلے کہا، حق جو ہوتا ہے بہت کم تعداد میں آتا ہے. تو اس پیارے ملک میں بھی جو یہاں ایمان والے آئے بہت کم تعداد میں آئے، شاید 6 یا 7 ہزار کی تعداد میں ایمان والے داخل ہوئے اور پورے اکھنڈ بھارت کے اندر انصاف قائم کرے. اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان والے، نام کے ایمان والے 25 کروڑ ہیں اور طبیعت سے ذلیل بخار ہو رہے ہیں. عصمت کا پتہ ہی نہیں ہے یار. عصمت صرف جسموں کی نہیں ہوتی، عصمت فکر کی ہوتی ہے، عصمت خیال کی ہوتی ہے، عصمت عمل کی ہوتی ہے. اور خود کی عصمت سے زیادہ، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اعلیٰ تر، بالا تر، خبی تر اگر کوئی ہے تو ملت کی اور امت کی عصمت ہوتی ہے، جو آج پامال ہونے کے کگار پہ کھڑی ہے. تو آپ سے صرف میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے ایمان کی طاقت کو پہچانو. مسکان نے جو نعرہ لگایا ہے وہ ایک نعرہ آج صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ باہر تک ایمان کی روشنی کے اس کی طاقت کو بیان کرنے والا نعرہ بن گیا ہے. اور وہی نعرہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی بڑی کامیابی نصیب فرماتا ہے. تو آپ سے دعا ہے کہ جمعیت کے کار خیر میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہم سب کے لیے دعا کریں. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.